الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے امت مسلمہ کا کارواں ماہ رمضان المبارک کی رفاقت میں منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور خالق کائنات کی رحمت کے سہارے نصف سفر مکمل ہو چکا ہے۔ اس موقع پر ہم اپنے پروگرام فضائل رمضان میں آج روزہ اور انسان کے بعض احوال کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسافر اور مقیم کے لحاظ سے، تندرست اور مریض کے لحاظ سے روزہ سے متعلق احکام آپ گزشتہ درس میں سماعت فرما چکے ہیں۔ ایک شخص سفر کی نیت سے نکلا اور اس نے طویل سفر کرنا تھا، رخصت کا ارادہ کر لیا کہ میں روزہ نہیں رکھتا، لیکن کسی وجہ سے وہ زوال سے پہلے لوٹ کے گھر آ گیا اور اس سفر پہ نہ گیا۔ ایسی صورت میں اگر وہ مسافر جس نے افطار کی نیت کر لی تھی، یعنی روزہ نہ رکھنے کا پروگرام بنایا تھا، اور نصف النہار سے پہلے ہی لوٹ کے واپس آ گیا ہے اور دن رمضان کا ہے، تو اس کے لیے جائز ہی نہیں بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ روزے کی نیت کر لے، چونکہ جو رخصت کا سبب تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اب اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے۔ ایک شخص رمضان المبارک میں ایسا رہا کہ اس کے دماغ پر پردہ تھا، تو جس دن ایسی کیفیت اس پر رہے گی اس دن کا روزہ اس کے لیے نہیں ہوگا، اور بعد میں قضا بھی نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے دماغ پر پردہ پڑ گیا ہے رمضان المبارک کے پہلے دن کے اندر ہی، اور پھر سارے رمضان میں اس کے دماغ پر پردہ رہا، اس پر چونکہ رمضان المبارک پورے کا پورا مہینہ چاند طلوع ہونے سے لے کر دوسرے چاند کے طلوع ہونے تک وہ ایسی کیفیت میں ہی رہا، تو اب اس پر پورے رمضان کی قضا لازم آئے گی۔ لیکن مجنون شخص جو ہے
اس کی صورتحال اس سے مختلف ہے۔ جو پورے رمضان المبارک میں مجنون رہا تو اس پر اس رمضان المبارک کی قضا لازم نہیں آئے گی، اور اگر مجنون کو رمضان المبارک کے بعد دنوں میں افاقہ ہو جائے تو جن دنوں کے اندر افاقہ ہوگا ان دنوں کی قضا اس پر لازم آئے گی۔ ایک شخص پورے رمضان المبارک میں اس طرح دن گزارتا رہا کہ اس نے کھانے پینے سے مکمل اجتناب کیا، ان جتنے بھی مفطرات صوم ہیں ان میں سے کسی کا بھی اس نے ارتکاب نہیں کیا، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مکمل اس نے ایسا ہی وقت گزارا جس طرح کہ ایک روزے دار اپنا وقت گزارتا ہے، لیکن اس کی نیت نہیں تھی روزے کی، کبھی بھی اس نے روزے کی نیت نہیں کی تھی، اور اس طرح پورا دن وہ گزارتا رہا، تو اس شخص پر قضا لازم ہے۔ وہ پورے رمضان المبارک کی قضا کرے گا، اور نیت سے مراد کوئی زبان سے لفظ ان کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ دل کا ارادہ مراد ہے۔ اس نے ارادہ کبھی نہیں کیا تھا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اور ایسے ہی کھائے پیے بغیر دن گزار دیتا تھا، مگر دلی ارادہ روزہ رکھنے کا نہیں ہوتا تھا، تو اس کا نہ کھانا نہ پینا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ تمام دن جو اس نے اس طرح گزارے ان کی اس پر قضا بعد میں لازم آئے گی، مگر کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ تو تب لازم آئے گا کہ روزہ رکھ کے توڑتا اور مشروط طریقے سے، تو پھر جا کے اس پر کفارہ لازم آتا۔ ایسی صورت میں اس پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص صبح کے وقت اس کی روزے کی نیت نہیں ہے، یعنی طلوع صبح صادق سے پہلے، اور روزہ رکھنے کی نیت کے بغیر ہی اس کا دن شروع ہو گیا، اب وہ اگر رمضان المبارک کے دن میں اس نے کھانا کھا لیا، کوئی چیز کھا لی، تو اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا، چونکہ اس کی روزے کی نیت نہیں تھی۔ اگر نیت ہوتی تو پھر کفارہ لازم آتا۔ آگے عام ہے وہ زوال نہار سے پہلے کھائے یا بعد میں، دونوں صورتوں کے اندر اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اگر حالت روزہ میں عورت کو ماہواری شروع ہو گئی یا وہ نفاس والی ہو گئی، اب اس صورت میں اس کا روزہ برقرار نہیں رہ سکتا، وہ روزہ چھوڑ دے، افطار کر لے، اور بعد میں اس پر قضا لازم آئے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص بہت زیادہ مریض ہو جائے اور جان کے چلے جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی روزہ کا افطار کرنا جائز ہے، کفارہ لازم نہیں آئے گا، بعد میں صرف قضا ہی لازم آئے گی۔ لیکن یہ حیض و نفاس والی عورت اس وقت روزہ چھوڑ دے گی تو باقی دن جو ہے وہ اس کو آداب رمضان کے پیش نظر کھانے پینے سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ ایک شخص سحری کھا رہا تھا، اس کا یہ خیال تھا کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی، یعنی یہ وقت سحری کا وقت ہے، وہ کھاتا رہا، بعد میں اس کو پتا چلا کہ سحری تو ختم ہو چکا ہے ٹائم اس کا، اور طلوع صبح صادق ہو چکا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس شخص پر قضا لازم آئے گی، یعنی جو بھول کی وجہ سے، یعنی دھوکے کی وجہ سے اور نہ پتہ چلنے کی وجہ سے اس سے یہ کام ہوا، تو اس پہ کفارہ لازم نہیں ہوگا، مگر اس پہ قضا لازم ہوگی، لیکن پورا دن وہ ایسے ہی گزارے گا جس طرح کے روزہ دار گزارتا ہے۔ ایسے عمومی طور پر دیہاتوں میں اور دیگر مقامات پر ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی سحری ہے اور ادھر طلوع صبح صادق ہو چکا ہوتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اتنی دیر میں کھاتا رہا، حالانکہ فلاں اتنے منٹ پر ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ ایسی صورت کے اندر اس پر لازم ہے کہ پورا دن روزے دار کی طرح گزارے، اور بعد میں اس دن کی اس پر قضا لازم آئے گی۔ ایسے ہی روزہ کے افطار کا وقت تھا، کسی نے سمجھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، اور واقعی میں سورج غروب نہیں ہوا تھا،
مثال کے طور پر اچانک عصر کے بعد بادل آ گئے، گہرے بادل تھے، اور انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، اس کو وقت کا پتہ نہیں تھا کہ کتنے منٹ جو ہیں ان پہ افطار ہے، ٹائم کیا ہے افطار کا، تو وہ سورج کے لحاظ سے اس نے سمجھا اندھیرا ہو گیا ہے، تو اس نے روزہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد بادل ہٹ گیا تو اس کو سورج چمکتا نظر آ گیا۔ تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، مگر اس پہ کفارہ لازم نہیں آئے گا، اس پہ قضا لازم آئے گی، چونکہ جرم جو ہے وہ اپنی پوری شکل کے لحاظ سے نہیں پایا گیا۔ اسی صورتحال پر آج یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو وقت سے پہلے روزہ افطار کروا دیتے ہیں، روزے کا اعلان کر دیتے ہیں کہ روزے کا افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، اور واقع میں ایسا نہیں ہوتا، ابھی 2-3 منٹ باقی ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کے کہنے پہ کسی نے روزہ چھوڑ دیا، وہ خود تو گناہگار ہوں گے ہی، لیکن جس نے چھوڑا ہے روزہ، افطار کر دیا ہے، اور واقعی ایسا تھا کہ ابھی سورج غروب یقینی طور پر نہیں ہوا تھا، اور اس نے پہلے روزہ افطار کر دیا کسی اور شہر کے ٹائم کے مطابق، اور اپنا اس کا ٹائم بعد میں تھا، تو ایسی صورت میں اس پر قضا لازم آئے گی اس روزے کی، اور کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ چونکہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے، جس پر جو بالغ ہے، روزے فرض ہو گئے ہیں، اس پر روزے کے مسائل کو جاننا بھی نہایت ضروری ہے۔ تو جس وقت یہ نہایت ضروری ہے تو ہمارا دین یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی سوچ فکر کے مطابق نہیں، جو دین کی ہدایات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ اپنے روزے کو محفوظ کریں۔ اگر کسی شخص کو شک تھا فجر کے طلوع ہونے کا، اس نے کھا لیا، تو ایسی صورت کے اندر شک یہ ہے کہ دونوں جانبیں برابر ہوں، یہ بھی ہو کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، یہ بھی ہو کہ ٹائم ابھی ہے، دونوں جانبیں برابر ہیں۔ ایسی صورت میں اس کو احتیاطاً کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر واقع میں ٹائم ختم ہو چکا ہو تو پھر اس کا روزہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جس چیز میں شک ہو اسے چھوڑ دو، اور جس میں شک نہیں ہے اسے اختیار کرو۔ اب جس وقت دونوں جانبیں برابر ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے یا ٹائم ختم نہیں ہوا، کوئی جانب بھی راجے نہیں ہے، تو پھر اس چیز کو اپنایا جائے کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اب اگر کھانا پینا چھوڑ دے گا تو نفس الامر میں یا ٹائم ابھی باقی ہے یا باقی نہیں ہے، تو اگر ٹائم باقی ہے پھر بھی اس کا روزہ محفوظ ہو گیا، باقی نہیں ہے پھر بھی اس کا روزہ محفوظ ہو گیا۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حالت کے اندر جو حتمی اور یقینی اور احتیاط کی صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور دوسری صورت کی طرف بندے کو نہیں جانا چاہیے۔ اگر ایک شخص نے ایسا کام کیا کہ وہ بھول کے کھا بیٹھا، اور اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بھول کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو جس وقت اس نے ایسا سمجھا، اس نے کہا روزہ تو میرا ویسے ٹوٹ گیا ہے لہذا میں اب کھا لیتا ہوں، تو جان بوجھ کے جب اس نے کھایا تو اب اس پہ قضا لازم آ جائے گی۔ بھول کے کھانے سے چونکہ روزہ نہیں ٹوٹا تھا، مگر بھول کے کھانے کے بعد جب جان بوجھ کے اس نے کھایا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، مگر اس کی وجہ سے قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اور ایسے ہی سنگی لگوانے کا مسئلہ ہے، یعنی پچھنے لگوانا، خون نکلوانا بدن سے، اس کے بارے میں کسی نے سن رکھا تھا کہ ایسے عمل سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس نے اپنے گمان کے مطابق سمجھا روزہ تو ویسے ٹوٹ گیا، اب میں جی بھر کے کھا لوں، اب میں اس کے بعد اس نے ایک لقمہ بھی اگر کھا لیا تو ایسی صورت میں جان بوجھ کے کھانے کی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس صورتحال کے اندر اس پر قضا اور کفارہ جو ہیں وہ دونوں لازم آ جائیں گے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو اس نے غیبت کی،
جان بوجھ کے، تو اس کے بعد اس نے سمجھا کہ روزہ تو میرا ویسے ٹوٹ گیا ہے، اب میں جان بوجھ کے کھا لوں، تو اس نے جان بوجھ کے اگر کھا لیا غیبت کرنے کے بعد، تو ایسی صورت میں اس پر قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اصل میں رمضان المبارک کا یہ روزہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور جس وقت اس کا اختتام ہوتا ہے، ان دونوں اوقات کو پہچاننا نہایت لازم ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، یعنی فجر۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے معین کیا ہے روزے کے آغاز کے وقت کو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انسان کہے کہ یہ کھلا معاملہ ہے، جہاں تک میں چاہوں کھاتا رہوں پیتا رہوں، اور پھر خود یہ قرار دے دوں کہ اب میرا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ روزے کے شروع ہونے کے وقت کو شریعت مطہرہ نے معین کر دیا، اور وہ ہے طلوع صبح صادق۔ صبح صادق کے طلوع کے ساتھ ہی روزے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص کچھ وقت کے لیے بھی کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، سارا دن محض مشقت برداشت کرے گا اور اسے ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام میں کنایا ہے خیط ابیض اور خیط اسود۔ اس سے مراد واقعی سیاہ سفید دھاگے نہیں ہیں۔ شروع میں ایسا ہی ہوا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور ابھی من الفجر یہ لفظ نازل نہیں ہوئے تھے، تو ایک صحابی جو ہیں انہوں نے سیاہ اور سفید سیاہ دھاگا بھی لے لیا، سفید دھاگا بھی لے لیا، دونوں کو اپنے پاس رکھ لیا اور یہ سمجھا کہ ان دونوں کو دیکھتا ہوں جب دونوں آپس میں جدا جدا نظر آنے لگیں گے تو میں سمجھوں گا کہ اب روزے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے بعد میں من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے، اس سے مراد ہے طلوع صبح صادق، کہ سیاہ دھاگا ہے رات اور سفید دھاگا ہے فجر۔ اس واسطے جب فجر کا طلوع ہو جائے اس کے ساتھ ہی روزے کا سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں جس طرح روزے کے آغاز کے وقت کو بیان کیا ہے، ایسے ہی اختتام کے وقت کو بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک، یعنی رات اس میں داخل نہیں ہے، رات خارج ہے، دن کا آخری حصہ کہ جہاں سورج غروب ہونے کے بعد رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں روزے کا اتمام ہو جاتا ہے، روزہ مکمل ہو جاتا ہے، اور آگے یہ ہے کہ احتیاط کے ساتھ اسے افطار کیا جائے گا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا دن انسان بھوک پیاس میں گزارے اور 2 منٹوں کے لیے اپنے روزے کو ضائع کر بیٹھے اور اس کا نقصان کر دے۔ لہذا اسے سوچ سمجھ کے وقت کی پہچان ہونی چاہیے، اور جو مطلع ہے اس مقام کا توقیت کے لحاظ سے جو غروب کا وقت معین کیا گیا ہے اس سے 2-3 منٹ بعد احتیاط کے طور پر روزے کو کھولنا ہوگا۔
اور جو کراہت کے لفظ آتے ہیں کہ تاخیر افطار مکروہ ہے، اس سے مراد اتنی تاخیر نہیں، وہ ہے 10-15 منٹ کی تاخیر کہ جس وقت اندھیرا چھانے لگے اور ستارے جو ہیں وہ بالکل واضح طور پر نظر آنے لگے، وہ مراد ہے۔ یہ جو احتیاط ہے یہ تو صرف اس کے لیے ہے کہ بندے کا دن بھر کا کمایا ہوا جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، اور تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے اس کا سارا سفر جو ہے وہ رائگانہ چلا جائے۔ اس مقام پر ایک اور عوامی مغالطہ جو ہے اس کا بیان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ عوام میں مشہور ہے کہ کہتے ہیں جس وقت تک اذان جاری ہے، اذان کے دوران تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو۔ کتنی عجیب بات ہے، کسی مسجد میں اذان جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے فوراً بعد ہوتی ہے، کسی میں اس کے 5 منٹ بعد ہوتی ہے، کسی میں اس کے 10 منٹ بعد ہوتی ہے، اور یہ بھی گمان ہے اور ہوتا ہے ایسا کہ کہیں سحری کے ختم ہونے کے بعد 20 منٹ بعد اذان ہو رہی ہو۔ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہر محلے میں روزہ جو ہے اس کا ٹائم بند ہونے کا اور سحری کے خاتمے کا مختلف ہے، کہ مسجد محلے کی جو ہے چونکہ اس میں بھی اذان ہو رہی ہے، لہذا اذان کے دوران کھاتے جاؤ پیتے جاؤ۔ ہرگز یہ بات درست نہیں ہے۔ مؤذن مساجد میں اذان اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سحری کے وقت کا اختتام اور فجر کی نماز کے وقت کا آغاز، یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ جب سحری کا وقت مکمل ختم ہو جائے گا تو تب جا کے فجر کا وقت شروع ہوگا، اور کسی بھی نماز کی جو اذان ہے اس وقت تک اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے جب تک اس کا وقت نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں ظہر کا ٹائم شروع ہوگا تو ظہر کی اذان پڑھی جا سکتی ہے، اگر کوئی ظہر کے ٹائم کے آغاز سے پہلے ہی پڑھے گا تو وہ اذان کالعدم ہوگی، اس اذان کو اذان نہیں شمار کیا جائے گا۔ ایسے ہی سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کوئی مغرب کی اذان پڑھ دیتا ہے تو اس کو مغرب کی اذان شمار نہیں کیا جائے گا۔ علی ھذا القیاس اگر فجر کا وقت شروع ہی نہ ہوا ہو اور فجر کی اذان پڑھ دی جائے تو اس کو نماز فجر کی اذان نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور ایسا اگر ہو کہ وقت شروع ہو چکا ہے فجر کا اور اس کے بعد اذان پڑھی جا رہی ہے تو اب اذان تو فجر کی شمار ہو جائے گی، اذان صحیح ہے، اذان کا ثواب مل جائے گا، مگر ادھر روزہ رکھنے کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے، اور فجر یعنی روزہ شروع ہو چکا ہے، روزے کی ادائیگی کا وقت، دن کا آغاز ہو چکا ہے، چونکہ شرعی دن جو ہے وہ طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، تو دن کا آغاز ہو چکا ہے اور ابھی تک وہ کھانا کھا رہا ہے، اور سحری کرنے والا کہتا ہے چونکہ ابھی اذان ہو رہی ہے تو اذان کے دوران جو ہے وہ کھانا کھانا میرے لیے جائز ہے۔ یہ بہت بڑا عوامی مغالطہ ہے۔ دو جدا جدا چیزوں کو ان کے جب احکام جدا ہیں تو جدا جدا سمجھنا چاہیے، ورنہ اگر اذان پر مدار ہے تو اذان کہیں 5 منٹ لیٹ ہو رہی ہے، کہیں 10 منٹ لیٹ ہو رہی ہے، کہیں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کہیں روزہ کسی وقت ایک محلے میں بند ہو رہا ہے، دوسرے محلے میں اس کے بعد جا کے بند ہو رہا ہے، ایک محلے والوں کا روزہ شروع ہو چکا ہے اور دوسرے جو ہے ان کی ابھی سحری جاری ہے۔ یہ کرنا اس طرح بالکل جائز نہیں ہے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ تمہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے، تو اس وقت جب اذان ہو رہی ہو تم کھا لو تم پی لو، تو اس سے مراد یہ فجر کی اذان نہیں تھی کہ نماز فجر کی جو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد اذان ہو رہی اس کے دوران تم کھاتے رہو، وہ اذان اس سے پہلے کی تھی، اور وہ طلوع صبح صادق سے پہلے روزہ کے اختتام کے لیے تھی، یا بعض احادیث میں آتا سوئے ہوئوں کو جگانے کے لیے تھی۔ تو
یہ اذان جو ہمارے عرف میں دی جاتی ہے اور ہم پڑھتے ہیں، یہ فجر کی اذان ہے اور طلوع صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، اور پھر ہر مسجد میں اپنے اپنے حساب سے ہوتی ہے۔ اس واسطے اذان آج جو ہو رہی ہے اس کو معیار نہیں بنانا چاہیے۔ ویسے جو وقت ہے اخبارات پہ بھی آ جاتا ہے اور ویسے بھی بتا دیا جاتا ہے، اس سے صرف یہ کہ تھوڑی سی مزید احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر اخبار پہ مثال کے طور پر 5:04 پر آ گیا ہے تو 2 منٹ پر ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ اس طرح احتیاط ہونی چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دن بھر بھوکا پیاسا بھی رہے اور ثواب بھی نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارے روزوں کو حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔